لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. محترم مولانا جاوید قصوری صاحب، امیر جماعت اسلامی پنجاب وسطی، انتہائی قابل احترام شیوخ اعظام، علماء کرام اور دارالعلوم کے ہمارے بہت ہی پیارے بچوں اور بچیوں، سب سے پہلے پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی طرف سے، ملت اسلامیہ پاکستان کی طرف سے، پوری امت کی طرف سے اپنے ان بچوں اور بچیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ہزارہا مبارکباد، جن کو اللہ رب ذوالجلال نے قرآن اور حدیث کی روشنی سے نوازا۔ ہزارہا مبارکباد ان کے اساتذہ کرام کے لیے جنہوں نے ان کو پڑھایا اور سکھایا اور ان کی تربیت کی۔ ہزارہا مبارکباد ان کے والدین کے لیے جنہوں نے مادہ پرستی کے اس دور میں اپنے بچوں کو اور بچیوں کے حصول دین کے لیے وقف کیا۔ ہزارہا مبارکباد ان اعوان اور معاونین کے لیے جن کی تعاون سے یہ دارالعلوم چل رہا ہے۔ ہزارہا مبارکباد ان تمام انصار کے لیے جو کسی بھی طریقے اور کسی بھی عمل کے ذریعے اس مشن میں تعاون کر رہا ہے، نصرت کر رہا ہے۔ یہ اجتماع بہت ہی بابرکت ہے۔ اس میں وہ لوگ شامل ہیں جن کے چہروں کو دیکھنا ثواب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کے لیے دریاؤں میں مچھلیاں دعا گو ہیں۔ آسمان اگر سورج، چاند اور ستاروں سے روشن ہے تو ہماری یہ دھرتی اور یہ زمین ان علماء کرام کی وجہ سے روشن ہے۔ قرآن اور حدیث سمجھنے اور سمجھانے والے، حلال اور حرام کا فرق سمجھانے والے، حق اور باطل کا فرق سمجھانے والے، یہ انبیاء کے وارث ہے۔ ہم سب پر ان کا احترام واجب ہے۔ سورہ الحجرات میں اللہ رب کریم نے حکم دیا ہے صحابہ کرام کو کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ رکھو۔ صحابہ کرام نے یہ سنا، ڈر گئے۔ بعض لوگوں نے مسجد میں آنا چھوڑ دیا اس لیے کہ ان کے گلے کے آواز قدرتی طور پر بلند تھا۔ آج اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مجلس میں جسمانی طور پر حاضر نہیں ہے تو قرآن اور حدیث کا درس جہاں بھی ہوتا ہے اور جو بھی قرآن اور حدیث کا درس دیتا ہے ان کے مجلسوں میں احترام کے ساتھ بیٹھنا، ادب کے ساتھ بیٹھنا اور اللہ کے خوشنودی کے لیے ان کا احترام کرنا، یہ امت پر واجب ہے۔
اس احترام اور ادب کے بدلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ اس احترام اور ادب کے بدلے تمہارے اپنی سینے بھی تقویٰ کے لیے کھل جائیں گے۔ جو علماء سے نفرت کرتا ہے اس کو انجام کے طور پر گمراہی کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ملتی۔ اللہ رب کریم ہمیں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ان وارثین کا قدر احترام اور ادب کرنے والے بنائے۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، اللہ بہت مہربان ہے ہم سب پر۔ انہوں نے ہمارے رہنمائی کا انتظام کیا۔ حضور علیہ السلام کے جانے کے بعد جو اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ نحن نزلنا الذکر وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، میں نے اس حق کو اتارا ہے اور میں اس کی حفاظت کروں گا۔ ہر زمانے میں اللہ رب کریم نے ایسے تحریکوں کو اٹھایا ہے، ایسے شخصیات کو اٹھایا ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے میں اس علم کو حاصل بھی کیا، اس کی وقار اور لاج بھی رکھی اور حق کے خاطر اپنی ساری زندگی بھی قربان کی۔ تو یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ اللہ نے انسان کو عقل سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتب سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی صورت میں قیادتوں سے نوازا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس امت کو علماء کرام سے نوازا۔ آج اگر حضرت مولانا چراغ الدین صاحب نہیں ہے تو ان کے شاگرد موجود ہیں، ان کے بچے موجود ہیں۔ یہ ایک سلسلہ ہے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کا، یہ ایک سلسلہ ہے جناب سیدہ عبداللہ مودود رحمت اللہ علیہ کا، شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا، حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا، امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا، بدیع الزمان سعید نورسی رحمت اللہ علیہ کا، سید قطب اور حسن البنا شہید رحمت اللہ علیہ کا۔ یہ ایک سلسلہ ہے امام ابو حنیفہ کا، امام مالک کا، امام احمد بن حنبل کا۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم ایک ایسی جگہ اور ایسے مورچے پر موجود ہیں جہاں چاروں طرف ہمارے یہ چمکتے اور چمکتے ستارے بھی موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ بہت مہربان ہے۔ اللہ نے ہمیں وجود بخشا، اللہ کی مہربانی ہے کہ ہم سانس لے رہے ہیں، اللہ کی مہربانی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ کی مہربانی ہے کہ ہم سن رہے ہیں، اللہ کی مہربانی ہے کہ عقل ہمارے ساتھ موجود ہے۔ لیکن دیکھنے کا، سننے کا، چلنے کا، کھانے کا، پینے کا، بچے پیدا کرنے کی صلاحیت جانوروں کو بھی اللہ نے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا انسان پر بہت بڑی مہربانی یہی ہے کہ علمہ البیان، اللہ تعالیٰ نے اس کو بولنے کا طریقہ بھی سکھایا، بولنے کی طاقت بھی دی، اور آج آپ بولنے والے ہیں، آج آپ بول سکتے ہیں، آج آپ لکھ سکتے ہیں۔ اور اللہ رب کریم نے آج آپ کو قرآن کی نور سے نوازا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دنیا کا کوئی کتاب شک سے خالی نہیں ہے، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے خالق فرماتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ ہمارے تمام مسائل کا حل ہے، یہ شاہ کلید ہے، یہ ماسٹر کی ہے۔ جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجالی، یہ تمام علوم کا نچوڑ ہے، یہ تمام علوم کا مجموعہ ہے۔ اگر کوئی نہیں جانتا ہے کہ انسان کے عقل کی کمی ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سب لوگوں کو حسن اور خوبصورت صورت سے نوازا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے آپ لوگوں کو عزت سے نوازا ہے،
اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، میں نے آدم کو عزت سے نوازا۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے آپ کو اختیارات سے نوازا ہے۔ اِنِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خلیفہ، یہ زمین میں میرا خلیفہ ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پر پانی پتی فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 11 انعامات اور صفتوں سے انسان کو نوازا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ حسن اور صورت، کتنا خوبصورت ہے یہ انسان۔ دوسری بات یہ کہ عقل سے نوازا ہے، معتدل مزاج سے نوازا ہے، نہ بہت گرم ہے آگ کی طرح، نہ ٹھنڈا ہے برف کی طرح، نہ سخت ہے پولاد کی طرح، نہ نرم ہے پانی کی طرح، نہ کڑوا ہے نمک کی طرح، نہ میٹھا ہے شہد کی طرح کہ کوئی بس چکے اور اس طرح کھا جائے۔ معتدل مزاج سے نوازا ہے۔ اللہ رب کریم نے مناسب قدر و قامت سے نوازا ہے، نہ بہت لمبا ہے کہ دیکھنے سے انسان کی ٹوپی گر جائے، نہ چیونٹی اور بلی کی طرح چھوٹا ہے، بہت مناسب انداز سے اللہ تعالیٰ نے، اور پھر بولنے کی صلاحیت، اور پھر لکھنے کی صلاحیت، اور پھر معاش پیدا کرنے کی صلاحیت، اور پھر زمین پر جتنی چیزیں ہیں اس پر تسلط، اور پھر مسخر کرنے کی صلاحیت۔ لوہے کو لیتا ہے، گرم کرتا ہے، کبھی اس سے گدہ بنا کر گاڑی کا نام دیتا ہے، اور کبھی پرندہ بنا کر جہاز کی طرح اڑاتا ہے۔ یہ مسخر کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے۔ اپنے لیے اسباب پیدا کرتا ہے، اسباب بناتا ہے، اور اس طرح اپنے ہاتھوں سے کھانا کھانے کی صلاحیت، اور سب سے بڑی یہ کہ وحی کے ساتھ عشق اور محبت کی صلاحیت، جس سے جانور بالکل خالی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، تو ہر انسان قیمتی ہے، لیکن تمام انسانوں میں پھر مومن بہت قیمتی چیز ہے۔ اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے۔ یعنی دنیا میں جو سب سے زیادہ مقدس ترین جگہ ہے وہ کون سی ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ کعبہ تو کتنا پاکیزہ ہے، کتنا خوشبودار ہے، اور کتنی بڑی حرمت ہے، لیکن اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے کہ ایک مومن کی عزت اور حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے، کعبے سے بھی زیادہ۔ لیکن پھر مومنوں میں جو خاص مقام ہے انبیاء کے بعد، وہ علماء کرام کا ہے، وہ فقیہ کا ہے۔ فرماتے ہیں فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک فقیہ، ایک عالم شیطان پر، ابلیس پر 1000 عابد ان سے باری ہے، 1000 عابد ان سے باری۔ کیوں؟ اس لیے کہ عابد عبادت کرتا ہے کونے میں، غار میں، مسجد میں، اپنے لیے۔ عالم لوگوں کو آگ سے بچاتا ہے، عالم لوگوں کو منزل اور راستہ بتاتا ہے، عالم لوگوں کو حق اور باطل کا تمیز دیتا ہے۔ عاقل عالم حق پر ڈٹتا ہے، حق بیان بھی کرتا ہے، حق پر مرتا ہے، اور جو عالم حق پر مرتا ہے اور ڈٹتا ہے اس کا درجہ کتنا بڑا ہے۔ مولا علی قاری فرماتے ہیں الاستقامت خیر من الف کرامت، استقامت یہ بہتر ہے 1000 کرامات سے۔ الاستقامت خیر بہتر ہے من الف کرامت، 1000 کرامات سے۔ آپ لوگوں کا درجہ بہت بڑا ہے۔ اب دیکھیے، انبیاء شفاعت فرمائیں گے، اور قیامت میں علماء سفارش فرمائیں گے، اور علماء کے بعد شہداء سفارش فرمائیں گے۔ کتنا بڑا درجہ ہے۔ لہذا میں اگر
آخری بات عرض کروں کہ اتنے فضائل کا تقاضا یہی ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرے، اپنے آنکھوں کی حفاظت کرے، اپنی سوچ کی حفاظت کرے۔ یہ جو ہمارے لیے ایک ماڈل موجود ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں صرف 2 واقعات بیان کروں کہ ایک بار تپتی دھوپ میں کسی جنازے کے لیے جا رہے تھے، لوگ جنازے کے انتظار میں ایک دیوار کے سائے میں کھڑے تھے۔ لوگوں نے امام ابو حنیفہ سے بھی عرض کیا کہ آپ بھی سائے میں کھڑے ہو، باہر بہت دھوپ ہے۔ اس نے فرمایا کہ یہ دیوار جس آدمی کا ہے اس پر میرا قرضہ ہے، ایسا نہ ہو کہ اس دیوار کا سایہ میرے لیے سود میں حساب ہو جائے۔ یہ تقویٰ ہے، یہ جو فرماتے ہیں کہ اللہ کے سرحدوں کے قریب نہ جانا۔ ان کے گاؤں میں کسی نے بکری چوری کی، امام ابو حنیفہ نے پوچھا کہ بکری کی طبعی عمر کتنا ہے؟ بتایا گیا کہ 7 سال۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے 7 سال بکری کا گوشت نہیں کھایا کہ ایسا نہ ہو کسی نے وہ بکری ذبح کی اور حرام چوری کا مال وہ لقمہ میرے منہ میں آ جائے۔ یہ احتیاط ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے کام میں برکت ڈالا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کو زندہ رکھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں ان کی محبت ڈالی ہے۔ تو میں علماء کرام سے عرض کرتا ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ پرانا علم قدیم علم اور یہ جدید علم ہے، علم تو علم ہے، اس میں قدیم اور جدید نہیں ہے۔ علم تو اللہ کی صفت ہے، اول بھی ہے اور آخر بھی ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ علم کے اقسام ہے، لیکن ہر علم دینی ہے اگر وہ اللہ کی نافرمانی پر مبنی نہیں ہے۔ کیا جنگ کا علم حاصل کرنا، علم الحرب، کیا تجارت کا علم حاصل کرنا، کیا زراعت کا علم حاصل کرنا، کیا میڈیکل کا علم حاصل کرنا، یہ دنیاوی ہے۔ اور صرف فقہ کا علم حاصل کرنا نہیں، ہماری تو دعا یہی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اچھی دنیا جس میں اللہ کی بندگی کرنا آسان ہو اور اسی کے نتیجے میں انسان کو قیامت میں نجات ملے گی جہنم سے۔ لہٰذا ہر علم اسلامی ہے، ہر حرکت اسلامی ہے اگر وہ سنت کے خلاف نہ ہو۔ آپ دکانداری کرتے ہیں شریعت کے مطابق تو یہ ثواب کا کام ہے۔ اگر آپ شادی کرتے ہیں نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں، یہ سنت ہے، تو اگر یہ سنت ہے تو بغیر سنت شادی کرنا زنا اور بدکاری ہے۔ یہ تقسیم کرنا، یہ دنیا کا علم۔ میں اس دن پنجاب کے ایک مسجد میں نماز ادا کر رہا تھا، وہاں لکھا تھا یہ مسجد ہے، یہاں دنیا کی بات کرنا منع ہے، یہاں سیاست کی بات کرنا بھی منع ہے۔ باہر ہوٹل میں بھی لکھا تھا کہ یہ ہوٹل ہے، یہاں بھی چرس پینے اور سیاسی بات کرنے پر پابندی ہے۔ میں نے کہا کتنا انگریز چالاک تھا، سیاست کو مسجد سے بھی نکالا، سیاست کو ہوٹل سے بھی نکالا، اور چرس اور افیون اس سے بنایا تاکہ اللہ والے اس سے دور رہے کہ میرا کام حکومت کرنا، حکومتی معاملات میں مداخلت کرنا، میں تو اللہ والے انسان ہوں، میرے اس دنیا کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ 300 سال انگریز نے یہی سبق پڑھایا کہ اچھا اور متقی اور پرہیزگار آدمی وہی ہے جو پولٹری فارم کی مرغی کی طرف اپنے پنجرے کے اندر صرف دانہ پر اکتفا کرے اور باہر ادھر ادھر نہ دیکھے۔ راضی کیا ہمارے لوگوں کو۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو علم انسان کو اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے وہ اسلامی ہے، اور جو علم انسان کو اللہ سے جوڑنے کے بجائے کسی پتھر اور کسی شخصیت کے ساتھ جوڑتا ہے، انسان کو خدا کے بندے کی بجائے کسی اور کا بندہ بناتا ہے، اسی کے بارے میں اقبال نے فرمایا کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم ہے فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر ہے فتنہ،
نہ حق کے لیے ہوتے تو شمشیر بھی فتنہ، اور شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ میرے محترم بھائیوں، اس لیے علماء کرام کا کام یہی ہے کہ مخلوق خدا کو خالق کے ساتھ جوڑ لو۔ مجھے شکر ہے، میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا کہ جماعت اسلامی پاکستان کے دستور میں پہلی بات یہی لکھی ہے کہ ہم مخلوق خدا کو امیر جماعت اسلامی کی طرف نہیں بلائیں گے، ہم مخلوق خدا کو اللہ کی طرف بلائیں گے۔ یہ جتنے بھی اولیاء گزرے ہیں، جن کے نام زندہ ہے، انہوں نے لوگوں کو اپنی بندگی کی طرف نہیں بلایا، اللہ کی طرف بلایا ہے، اور یہی توحید ہے۔ تو اللہ کے ساتھ لوگوں کو جوڑ لو۔ میرے پیارے بھائیوں، اس وقت دنیا میں حق اور باطل کا ایک معرکہ ہے، اور آپ لوگوں نے اس معرکے میں کلیدی کردار ادا کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے امت کی قیادت کرنی ہے، آپ لوگوں نے دجال اور دجالی نظام کو چیلنج کرنا ہے، آپ لوگوں نے حق کا ساتھ دے کر باطل کو مٹانے کے لیے جدوجہد کرنا ہے۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں حنفی ہوں، تو امام ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکلا تھا، انہوں نے وقت کے فرعونوں کے ساتھ اور وقت کے حکمرانوں کے ساتھ دوستی نہیں کی، اس کو چیلنج کیا تھا۔ امام احمد بن حنبل آپ کے لیے رول ماڈل ہے، جن کو کوڑے لگائے گئے۔ اس لیے میرے دوستو، اس وقت دجالی نظام چاہتا کیا ہے کہ ایک عالمی حکومت ہو، اور حکومت ہوگی عالمی حکومت، ورلڈ بینک، ورلڈ آرڈر، نیو ورلڈ آرڈر، ایک نظام تعلیم دنیا میں، ایک عدالت انصاف دنیا میں، ایک کرنسی اور نظام معیشت دنیا میں، ایک سیکورٹی کا نظام دنیا میں۔ اس کے مقابلے میں ہمارا اعلان یہی ہے کہ ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا چلے گا اور کسی کا نہیں چلے گا۔ دجال چاہتا ہے امت تقسیم ہو، رنگ اور نسل کی بنیاد پر بھی، مسلک ان کی بنیاد پر بھی۔ تو ہماری دوسری بات یہی ہے کہ ان هذه امتکم امۃ واحدہ، یہ امت واحدہ ہے۔ وہ سماکم المسلمین، اس نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، باقی سب تعارف اور شناخت ہیں۔ آپ نے اس امت کو ایک کرنا ہے۔ دیکھیں، سازش کو سمجھیے، آپ کے تعلیمی اداروں میں اس وقت 34 لاکھ طلبہ ہے، 34 لاکھ طلبہ کے لیے 5 بورڈ بنائے ہیں کہ جو بھی قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرے، وہ شیعہ بنے، دیوبندی بنے، بریلوی بنے، اہل حدیث بنے، ایک امتی نہ بنے۔ اب اس حکومت میں 5-6 اور مزید بورڈ بنائے کہ جو مسلک ہے وہ مزید تقسیم در تقسیم ہو۔ ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ جو قرآن اور حدیث کے علوم کے لیے گھر سے نکلتا ہے، ان کو تقسیم کرنے کی بجائے امت بنایا جائے، ایک بورڈ ہو، ایک نصاب ہو، ایک نظام ہو۔ قرآن ایک ہے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے، کعبہ ایک ہے، اللہ ہمارا ایک ہے۔ تو پھر کیوں آپ لوگوں نے ہمارے مساجد کو تقسیم کیا، مدارس کو تقسیم کیا، اللہ والوں کو تقسیم کیا، عاشقان مصطفیٰ کو تقسیم کیا، غلامان مصطفیٰ کو تقسیم کیا؟ ہم اس کو ایک بنانا چاہتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، انگریز نے 300 سال یہاں حکومت کی، ان کے آنے سے قبل یہاں بڑے بڑے مدارس تھے، نہ صرف بغداد میں مدرسہ تھا، قرطبہ میں، اصفہان میں، بلخ میں، نشارپور میں، ہرات میں، چاروں طرف، خود دلی میں 1000 سے زیادہ مدارس تھے، تکہ میں 400 سے زیادہ مدارس تھے۔ انگریز نے بڑے طریقے کے ساتھ ان تعلیمی اداروں کو بند کیا اور کالج یونیورسٹیاں بنائی تاکہ ان کے لیے نئے غلام تیار ہوں، ان کے نظام کے لیے غلام ہونا چاہیے تھا۔ تو آج ہمارے یونیورسٹیاں اور کالجز اس نظام کے لیے غلام تیار کر رہے ہیں۔
معاہد نہیں، ان کے غلام تیار کر رہے تاکہ ان کے گھوڑے مالش کرے، تاکہ ان کے بوٹ پالش کرے، تاکہ ان کا نظام. ہم دنیا کو یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ کیا فرق ہے پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم میں، کیا فرق ہے پیپل پارٹی مسلم لیگ اور پی ٹی آئی میں. یہ تمام لوگ سٹیٹس کو کے غلام ہیں. یہ 73 سالوں سے جو نظام مسلط ہے اسی نظام کو مضبوط کر رہے ہیں. انگریز چلا گیا، ان لوگوں نے انگریز کے نظام کو تمہارے اوپر مسلط رکھا ہے. تعلیمی اداروں میں ان کا نظام لاڈ میں کالے کا نظام تعلیم، عدالتوں میں ان کا نظام انگریز کا نظام قانون، معیشت میں سودی نظام، سیاست میں مکاؤنی کا نظام، جھوٹ کا نظام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست میں جھوٹ نہیں تھی. اس نے فرمایا کہ ایک انسان شرابی ہو سکتا ہے، حرام خور ہو سکتا ہے، بلا ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا. آج ساری سیاست ہماری جھوٹ کی بنیاد پر چلتی ہے. اس لیے تینوں پارٹیوں نے، تمام پارٹیوں نے اس نظام کو سنبھالا دیا. آج سینٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ انسان بک رہے ہیں، بھیڑ بکریوں کی طرح انسانوں کو خریدا جا رہا ہے. اور افسوس یہ ہے کہ وزیر اعظم بھی رو رہا ہے. وہ الیکشن کمیشن پر الزامات لگاتا ہے اور الیکشن کمیشن نے کہا کہ جس الیکشن کمیشن کا فیصلہ آپ کو پشاور میں منظور ہے، سندھ میں منظور ہے، بلوچستان میں منظور ہے، اس الیکشن کمیشن کا فیصلہ آپ کو اسلام آباد میں کیوں منظور نہیں ہے؟ اگر ہم غلط ہیں تو ہر جگہ غلط ہے، اگر ٹھیک ہے تو پھر یہاں بھی ٹھیک ہے. لیکن سیاست اس وقت ارغمال ہے، جمہوریت ارغمال ہے. آج جو رونا وزیر اعظم رو رہے ہیں، یہی کچھ اس وزیر اعظم نے گزشتہ سینٹ کے چیئرمین میں کیا تھا. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ سینٹ چیئرمین میں کس کا ساتھ دیں گے اور کس کا ساتھ نہیں دیں گے. میں نے کہا کہ ابھی تو کئی دن باقی ہے، اس لیے کہ گزشتہ الیکشن میں پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی آپس میں لڑ رہے تھے اور اچانک راتوں رات ایک ہو گئے اور ساجد سنجرانی صاحب کو چیئرمین بنایا اور پیپل پارٹی کے سلیم مانڈروالا صاحب کو ڈپٹی چیئرمین بنایا. پہلے ان کی وضاحت کرے. آج اگر وزیر اعظم رو رہا ہے تو ان کی وضاحت تو ہو جائے نا کہ اپوزیشن کے 64 ممبران تھے جب چیئرمین کے خلاف عدم اعتماد کا تحریک پیش کیا گیا اور 5 منٹ بعد 64 کے بجائے وہ 51 ووٹ نکلے. ان کو پوچھنا چاہیے تھا کہ کون ظالم ہے جنہوں نے اپنی پارٹی چھوڑ کر 5 منٹ میں تبدیل ہو کر ہمیں ووٹ دیا. لیکن کڑوا کڑوا تو اور میٹھا میٹھا ہپ ہپ. جہاں پیدا ہو سب کچھ جائز، جہاں نقصان ہو ہر چیز ناجائز. اس لیے اس سیاست سے آپ لوگوں کو کچھ نہیں ملنا. یہ پانی میں مدھانی چلانے والی بات ہے. آپ 1000 سال بھی پانی میں مدھانی چلائے، کوئی مکن اور بالائی نہیں نکلے گا. کوئی انسان فائدے میں، یہ سرمایہ داروں کا کھیل ہے، یہ جاگیرداروں کا کھیل ہے. اس لیے میں آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ 22 کروڑ عوام کے لیے اس ملک میں اسلامی نظام کی ضرورت ہے. اگر آپ عدالتوں میں عدل اور انصاف چاہتے ہیں تو اسلامی نظام. اگر آپ بچے کے ہاتھ میں قلم اور کتاب دیکھنا چاہتے ہیں تو اسلامی نظام. اگر آپ بے روزگاروں کو روزگار دلانا چاہتے ہیں تو اسلامی نظام. اگر آپ بے گھر لوگوں کو گھر دینا چاہتے ہیں تو اسلامی نظام. اگر آپ محبود اور حیاض کو ایک سب میں دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ملک میں اسلامی نظام. اگر آپ چاہتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں کوئی حکمران رو پڑے کہ خداوند پاک اگر گجرانوالا کے فٹ پاتھ پر کوئی آدمی بھوکا سوتا ہے اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا تو پھر اسلامی نظام. اس لیے آج آپ میرے ساتھ عہد کریں، جتنے لوگ یہاں پر دائیں بائیں موجود ہیں، اس ملک میں اسلامی نظام کے لیے جدوجہد کرنا ہے.
آج ہمارا نعرہ یہی ہے کہ جائیں گے مر جائیں گے اسلامی نظام لائیں گے، جائیں گے مر جائیں گے اسلامی نظام لائیں گے، جائیں گے مر جائیں 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 گے۔ اسلامی نظام کے علاوہ مشرق پاکستان بنگلہ دیش بن گیا، اسلامی نظام کے علاوہ بغیر جنگ کے بھی آپ کی کشمیر پر انڈیا نے قبضہ کیا، اور آج ہمارے کشمیر کمیٹی کے سربراہ شہریار افریدی نے علی گیلانی پر الزام لگایا ہے۔ علی گیلانی نے گلہ کیا ہے کہ کیسی بات ہے کہ ہم لڑ رہے اور مر رہے ہیں پاکستان کے خاطر، اور انڈیا اور پاکستان آپس میں دوستے نبھانے اور سرحدوں پر مذاکرات اور جنگ بندی، اور اس پر امریکہ اور فرانس نے پاکستان اور انڈیا کو شاباش دیے، تو ہم کہاں گئے؟ ہماری قربانیاں کہاں گئی؟ ہمارے بچوں کی شہادتیں کہاں گئی؟ ہم نے قبرستان آباد کی اور بستیاں برباد ہو گئے، وہ کہاں گئے؟ شہریار افریدی نے کہا ہے کہ آپ ہندوتوا ہیں، اور ان کے بارے میں غلیظ الفاظ استعمال کی۔ میں آج پھر مطالبہ کر رہا ہوں کہ شہریار افریدی کو کشمیر کمیٹی سے ہٹایا جائے، اس پر کوئی سنجیدہ آدمی مقرر کیا جائے۔ کشمیر ہماری جان ہے، اور اس جان کے بغیر پاکستان نامکمل ہے۔ جو علی گیلانی اور ان شہداؤں کی قربانیوں کو نہیں جانتا، ان کو کسی کمیٹی کے سربراہ بننے کا حق حاصل نہیں ہے۔ میں ایک بار پھر مولانا محترم کو، ان کی پوری ٹیم کو، مدرسین کو، منتظمین کو مبارکباد کے ساتھ خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور امید رکھتا ہوں انشاءاللہ کہ مولانا محمد چراغ صاحب کا یہ شمع اور روشن ہوگا، اور ان کی کرنیں انشاءاللہ تعالی 4 سو پھیل جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔